واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما آمین۔ دو روزہ عظیم الشان اجلاس عام کی صدارت کر رہے صدر محترم صاحب، اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، چاندپور کلیا چک اس کو قرب و جوار سے آئے ہوئے معزز سامعین حضرات، اسلامی بزرگوں، نوجوان دوستوں، پیارے بچوں اور پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی اس رب العالمین کے لیے سزاوار ہے جو ہم سب کا خالق و مالک ہے۔ بعدہ درود و سلام کے بے شمار پھول نچھاور ہوں عموماً تمام نبیوں پر، خصوصاً ہم سب کے نبی، آخری نبی جناب اکرم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ میرے اسلامی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان دوستوں، پیارے بچوں، مجھ سے پہلے آپ نے بہت ہی شاندار خطاب بنگالی زبان میں آپ نے سنا، اور اس کے بعد آپ مجھے سن رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین کہنے والے کو بھی اور سننے والے کو بھی، دونوں کو عمل کرنے کی پوری توفیق عطا فرما، آمین۔ اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر اتنے زیادہ احسانات کیے ہیں، اتنی نعمتوں سے اللہ نے ہمیں اور آپ کو نوازا ہے کہ ہم اور آپ ان نعمتوں کو شمار کرنا چاہیں، گننا چاہیں، کاؤنٹس کرنا چاہیں تو ہم اس کو گن نہیں سکتے ہیں، شمار نہیں کر سکتے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بھی نعمت کے تعلق سے یہ نہیں کہا کہ میرے بندوں میں نے یہ نعمتیں تمہیں دی ہے تو میں نے تمہارے اوپر بہت بڑا احسان کیا ہے، میں نے تمہیں پیدا کیا بہت بڑا احسان کیا، نہیں کہا۔ میں نے تمہیں زندگی دی بہت بڑا احسان کیا، نہیں کہا۔ میں نے تمہیں جینے کے لیے ہوا عطا کیا، احسان کیا، نہیں کہا۔ ہم نے تمہیں سورج سے روشنی اور اس سے گرمی حاصل کرنے کے لیے ہم نے تمہیں اتنی بڑی نعمت دی، نہیں کہا کہ بہت بڑا احسان کیا۔ لیکن اللہ کہتا میرے بندو، ہم نے یہ ساری کی ساری نعمتیں دی، لیکن کسی بھی نعمت کے تعلق سے یہ نہیں کہا کہ میں نے احسان کیا۔ لیکن میرے بندو، میں نے ایک ایسی نعمت تمہیں دی ہے اور اتنا بڑا میں نے تمہارے اوپر ایک احسان کر دیا ہے۔ تمہاری زندگی جانوروں جیسی کٹ رہی تھی، جیسے جانور کو نہ چلنے کا طریقہ معلوم ہے، نہ جانور کو بیٹھنے کا طریقہ معلوم ہے، نہ جانور کو کھانے پینے کا طریقہ معلوم ہے۔ جانوروں
جیسی زندگی تم کاٹ رہے تھے، لیکن نہیں میرے مومن بندو، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اے میرے مومن بندو، ہم نے تمہارے پر یہ بہت بڑا احسان کیا کہ تم ہی میں سے میں نے ایک رسول کو، ایک پیغمبر کو، ایک رشی منی کو، ایک دنیا کے اندر ڈرانے والے کو بھیج دیا۔ بہت بڑا احسان کیا، رسول کو بھیجا، رشی منی کو بھیجا، پیغمبر کو بھیجا۔ علی المؤمنین، مومنین کے اوپر ہم نے بڑا احسان کیا۔ نبی اکرم جب دنیا میں نہیں آئے تھے، اور نبی اکرم کو جب محمد ابن عبداللہ کو محمد رسول اللہ نہیں بنایا گیا تھا، اس وقت عرب کی سرزمین کے اندر، اسی خانہ کعبہ کے اندر 360 مورتیاں بھی رکھی ہوئی تھی، اور 360 مورتیوں کے لوگ عبادت بھی کیا کرتے تھے۔ 360 مورتیوں کے سامنے اپنے پیشانی کو بھی جھکایا کرتے تھے، ٹیکا بھی لگایا کرتے تھے، سجدے بھی کیا کرتے تھے، نظر نیاز بھی کیا کرتے تھے، چڑھاوا بھی چڑھایا کرتے تھے۔ محمد ابن عبداللہ نے جب محمد ابن عبداللہ کو محمد رسول اللہ بنایا گیا، تو محمد رسول اللہ نے لوگوں کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد آپ نے لوگوں سے یہی کہا کہ لوگوں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کہو لا الہ الا اللہ، کامیاب ہو جاؤ گے۔ تم کیا کر رہے ہو تمہیں معلوم نہیں ہے، تم جانتے نہیں ہو کہ تم کتنا بڑا پاپ کر رہے ہو۔ اللہ کو چھوڑ کر کے غیروں کے سامنے سجدہ کرنا کتنا بڑا پاپ ہے۔ اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور کے سامنے مانگنا، کسی اور کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلانا، یہ اللہ کو برداشت نہیں ہے، یہ اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ آپ نے مومنین کے سامنے، آپ نے لوگوں کے سامنے اللہ کے بارے میں پیش کیا، اللہ کے بارے میں بتایا، اللہ کے پاور کے بارے میں بتایا، اور آپ نے فرمایا کہ لوگوں یہ سب سے بڑا پاپ اور سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرو، یہ سب سے بڑا پاپ ہے۔ اور کسی نے سوال کرنے والے نے سوال کیا تھا، یا رسول اللہ یہ بتائیے ای الذنب اعظم عند اللہ، اللہ کے نزدیک سب سے بڑا پاپ اور سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ آپ نے جواب دیا تھا، اللہ کے نزدیک سب سے بڑا پاپ اور سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر کے درگاہوں کے سامنے، پیروں مریدوں کے سامنے، قبروں کے سامنے، مزاروں کے سامنے جا کر کے تم سجدہ کرو۔ ایک لگاؤ، بیٹا بیٹی نہ ملے تو کبھی اس پیر کے پاس جاؤ، کبھی اس پیر کے پاس جاؤ، کبھی اس بابا کے پاس جاؤ، کبھی اس بابا کے پاس جاؤ۔ یہ سب سے بڑا پاپ اور سب سے بڑا ظلم ہے اور سب سے بڑا گناہ ہے، اس سے بڑھ کر کے کوئی دوسرا گناہ نہیں ہے۔ سب سے بڑا گناہ یہ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنائے، کسی کو پارٹنر بنائے، کسی کو اپنا پارٹنر بنا لے، یہ اللہ کو برداشت نہیں ہے، یہ اللہ کو برداشت نہیں ہے۔ آپ کی بیوی جس سے آپ نے شادی کی، آپ اس کو سب کچھ دیں، ساری چیزیں لا کر کے اس کو دیں، لیکن آپ کی بیوی آپ کے علاوہ کسی اور سے بھی عشق لڑائے، کسی اور سے بھی پیار کرے، کسی اور کو بھی اپنے بستر میں بلائے، کسی اور کے بائک میں بیٹھ کر کے انجوائے کرے، مستی کرے، پارکوں میں جا کر کے گلے میں ہاتھ ڈال کر کے گھومے۔ بتاؤ کوئی مرد ایسا ہو، کوئی شوہر ایسا ہو جو اپنی اس بیوی کو اور اس بد چلن عورتوں کو اپنے بیوی بنانا برداشت کرے گا؟ کوئی اپنے بیوی کو اپنے گھر میں رکھنا گوارا کرے گا؟ ہر کوئی جواب دے گا، مولوی صاحب یہ کیسی بات کر رہے ہیں،
ہم اپنے بیوی کو کھلاتے پلاتے ساری چیز لا کر کے دیتے ہیں، اگر میری بیوی یہی حرکت کرے، میرے علاوہ کسی اور سے محبت کرے، پیار کرے، عشق لڑائے، کسی اور کو اپنے پاس بلائے، ہم ایسی کو اپنے گھر میں ایک منٹ بھی رکھنا گوارا نہیں کریں گے، ہم اس کو دھکے مار کر کے باہر کر دیں گے، اس کو مرڈر کر دیں گے، قتل کر دیں گے، اس کو اپنی زندگی میں لائیں گے نہیں۔ یہ چھوٹا سا گناہ ہے، آپ کی بیوی تھوڑی سی غلطی کر رہی ہے لیکن آپ کی نظر میں کتنا بڑا پاپ ہے، یہ شرک آپ برداشت نہیں کر رہی ہے، شرکت، محبت میں شرکت کو برداشت نہیں کیا جاتا۔ یہی فرمایا کہ اللہ کو برداشت نہیں ہے، اب بتاؤ 360 مورتوں کی عبادت کرنے والے کو اللہ کیسے برداشت کر سکتا تھا؟ 360 مورتوں کی عبادت کرنے والوں کے درمیان میں اللہ نے محمد ابن عبداللہ کو، محمد رسول اللہ کو بھیجا، اور بھیجنے کے بعد آپ نے ان کے سامنے توحید کا پیغام رکھوایا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دلوں سے شرک کو مٹایا، ان کے دلوں سے بدعتوں کو ختم کیا، ان کے دلوں سے دنیا کے خرافات کو اور برائیوں کو ان کے دلوں سے ہٹا دیا۔ بہت ساری برائیاں پائی جا رہی تھی عرب کی سرزمین کے اندر، عرب کی سرزمین کے اندر جو برائیاں تھی ان برائیوں کو اللہ کے نبی نے ایک ایک کر کے ختم کیا، اور آپ نے آ کر کے مومنین کے درمیان اللہ کے پیغام کو پہنچایا۔ یہ اللہ کہہ رہا کہ میرے بندو ہم نے بہت بڑا احسان کیا، بہت بڑا احسان کیا، رسول دے کر کے، رشی منی دے کر کے۔ آپ بتائیے رسول کے نقش قدم پہ چلنے والے یہ علماء ورثۃ الانبیاء، کتنی بڑی نعمت ہے علماء۔ آج علماء ختم ہو جائے دنیا، کل اللہ تعالیٰ دنیا کو ختم کر دے گا، دنیا کو اللہ برباد کر دے گا، دنیا کو باقی نہیں رکھے گا۔ تمہیں حلال کا طریقہ کون بتاتے ہیں؟ علماء۔ تمہیں حرام سے بچنے کا طریقہ کون بتاتے ہیں؟ علماء۔ اپنے بیوی سے ملاقات کیسے کرو گے یہ کون بتاتے ہیں؟ علماء۔ نماز پڑھو گے تو کیسے پڑھو گے یہ کون بتاتے ہیں؟ علماء۔ یہ علماء کن سے سیکھیں؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کے نبی نے زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا۔ اسی وجہ سے اللہ کہتا میرے بندو ہم نے نبی کو بھیج کر کے بہت بڑا احسان کیا ہے۔ معلوم نہیں تھا کس طریقے سے اپنے بیوی کے ساتھ رہا جائے، اپنے بچوں کے ساتھ رہا جائے، اپنے ماں باپ کے ساتھ رہا جائے، عورتوں کے ساتھ کس طریقے سے زندگی کاٹی جائے، لوگوں کو معلوم نہیں تھا۔ نبی اکرم رحمت للعالمین بن کر کیا ہے، اور اللہ نے بڑا احسان کیا مومنین کے اوپر، عورتوں کے اوپر بھی بڑا احسان کر ڈالا۔ میرے بھائیوں غور کرو، قرآن کہتا علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی، وہ رسول آئے اور رسول نے لوگوں کے درمیان قرآن کی آیتیں پڑھنا شروع کر دیا، اور قرآن کی آیتیں لوگ سنتے چلے گئے اور اللہ کے اوپر ایمان لاتے چلے گئے۔ قرآن کی آیتوں کے اندر وہ پاور ہے، قرآن کی آیتوں کے اندر ایسے ایسے منتر ہیں، قرآن کی آیتوں کے اندر ایسی ایسی بایات ہیں، ایسی ایسی باتیں کہ قرآن کی آیتیں سنتے گئے اور وہ کفار اسلام لاتے چلے گئے، اور محمد رسول اللہ کی ہاتھ کے اوپر بیعت کرتے گئے۔ قرآن کی آیت کو سننے کے لیے لوگ باقاعدہ کوئی سنتا تھا قرآن کی آیت ہو تو ایمان لے آیا کرتا تھا۔ جب کافروں نے دیکھا قرآن سن کر کے اسلام لے آتا ہے، اس وجہ سے قرآن کے اوپر پابندی لگانے شروع کر دی۔ جب اللہ کے رسول قرآن پڑھا کرتے تھے لوگ سیٹیاں مارنا شروع کر دیا کرتے تھے۔ جب لوگوں نے قرآن کے اوپر پابندی لگانی شروع کر دی اور لوگ یہی کہنے لگے ارے وقال الذین کفروا لا تسمعوا لہذا القرآن، وہ لوگوں اس قرآن کو مت سنو، اس قرآن سے دور رہو، اس قرآن کو اگر تم سنو گے تو یہ قرآن بھائیوں میں جدائی پیدا کر رہا ہے، باپ بیٹے کے درمیان جدائی پیدا کر رہا ہے۔ احسان کیا اتنا بڑا نبی کو لا کر کے، اور نبی نے سب کچھ لا کر کے پیش کر دیا، لوگوں کے دلوں کو پاک صاف کیا،
لوگوں کے دلوں کے اندر جو اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی دل کے اندر بیٹھا ہوا تھا اس کو ختم کروایا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ دل سے بغض کو، حسد کو اور ان تمام برائیوں کو اللہ کے نبی نے ختم کروا دیا۔ اور آپ نے فرمایا اے لوگوں سنو، ان اللہ لا ينظر الى صورکم وجسامکم، اے لوگوں سنو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری بلڈنگوں کو نہیں دیکھتا، تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا کہ تم کتنے زیادہ ہینڈسم ہو، تم کتنے زیادہ خوبصورت ہو، تم کتنے زیادہ سندر ہو، تم کتنے زیادہ بیوٹیفل ہو، تم دیکھنے میں کتنا اچھا لگتے ہو، اور تمہارا مکان کتنا خوبصورت ہے، تمہارا گھر کتنا پیارا ہے، تمہارا گھر کے اندر کتنا ڈیکوریٹ کیا ہوا ہے، تمہارے گھر کے اندر کتنے ٹیوب لائٹ لگے ہوئے ہیں، اور تمہارے گھر کے اندر کون سے پتھر لگے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گھروں کو نہیں دیکھتا ہے، تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتا ہے، تمہارے کپڑوں کو نہیں دیکھتا ہے، تم کون سے برانڈ کی گھڑی پہنتے ہو یہ بھی نہیں دیکھتا، تم کون سے بڑا برانڈ کے تم جوتے اور چپل پہنتے ہو یہ اللہ نہیں دیکھتا ہے، بلکہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں او لوگو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دل کو دیکھتا ہے، تمہارے عمل کو دیکھتا ہے، تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور تمہارے عمل کو دیکھتا ہے۔ یہ فرمایا اللہ کے نبی نے، دل دیکھتا ہے، عمل دیکھتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں ذرا غور کرو، دل کے اندر اگر اللہ کی محبت ہو، اور دل کے اندر اگر توحید ہو، اور دل کے اندر شرک سے نفرت ہو، تو یہ بہت بڑا کام ہے، اور کل قیامت کے دن یہ نیکی آپ کو بہت زیادہ فائدہ پہنچائے گی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، امام احمد ابن حنبل نے اپنے مسند کے اندر ایک حدیث ہے اور ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سارے کے سارے لوگ ہوں گے، سب کے سب لوگ ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایک آدمی کو بلائے گا، اور اللہ تعالیٰ کے پاس وہ آدمی آ کر کے کھڑا ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتے سے کہے گا او میرے فرشتے لاؤ اس کے گناہوں کے رجسٹر کو لے کر کے آؤ۔ گناہوں کا رجسٹر لے کر کے فرشتے لائیں گے۔ اب ایک رجسٹر اتنا بڑا، جہاں تک نگاہ جا رہی ہے وہاں تک رجسٹر، ایک رجسٹر پورا بھرا ہوا گناہوں سے، دوسرا پورا بھرا ہوا گناہوں سے، اور تیسرا بھی بھرا ہوا، اور چوتھا بھی، یہاں تک کہ حدیث کے الفاظ ہے 99 سجلن، 99 رجسٹر اتنے بڑے بڑے ہوں گے، اور سارے رجسٹر گناہوں سے فل ہوں گے، گناہوں سے بھرا ہوا ہوگا۔ اس آدمی سے اللہ کہے گا میرے بندے یہ بتا، آئی میرے بندے یہ بتا، کیا میرے فرشتے نے، میرے لکھنے والے کاتبین نے، کرامن کاتبین نے، میرے دو لکھنے والے فرشتے نے کہیں تیرے اوپر ظلم تو نہیں کیا ہے، کہیں تمہارے اوپر تو کہیں ایسا ویسا تو لکھ نہیں دیا کہ تم نے وہ کام ہی نہیں کیا اور فرشتے نے لکھ دیا ہے؟ وہ بندہ کہے گا کہ اللہ نہیں، اے اللہ ایسا نہیں ہے، جو میں نے کیا ہے وہی فرشتے نے لکھا ہے۔ ہاں فرشتے نے وہی لکھا ہے، جو میں نے دنیا میں غلط کام کیا وہی لکھا ہے۔ اب اللہ کہے گا بتاؤ تمہارے پاس کوئی نیکی ہے؟ وہ کہے گا اللہ اتنی گناہوں کے سامنے کون سی نیکی پیش کروں، ایک دو نیکی اس کو لا کر کے کیا کر سکتا ہوں؟ نہیں اللہ مجھے کوئی نیکی ہو کے دکھائی نہیں دے رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا میرے پاس تمہاری ایک نیکی ہے، اللہ کہے گا میرے پاس تمہاری ایک نیکی ہے۔ وہ بندہ چیخ کر کے کہے گا کہ اللہ ایک نیکی مجھے کیا فائدہ پہنچائے گی، اتنے بڑے بڑے رجسٹر گناہوں سے تو بھرا ہوا ہے، ایک نیکی کیا فائدہ دینے والا ہے؟ اللہ کہے گا دیکھو تو صحیح اس کا پاور۔ اللہ ایک طاق نکالے گا، ایک کارڈ نکالے گا،
اور اس کارڈ کے اندر لکھا ہوگا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ. اس کارڈ کے اندر یہ لکھا ہوگا، اور جب اس کو ایک پلے میں رکھے گا اور ایک دوسرے پلے میں دوسرے ترازو کے ایک دوسرے پلے میں 99 رجسٹر کو رکھے گا، تو حدیث کے الفاظ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ یہ لا الہ الا اللہ والا پلہ بھاری پڑ جائے گا، اور 99 رجسٹر جس پلے کے اندر رکھے ہوئے ہوں گے وہ ہلکے پڑ جائیں گے. اللہ تعالیٰ فرشتے سے کہے گا میرے فرشتوں اس بندے کو اٹھاؤ اور جنت کے اندر داخل کر دو، کیونکہ دل کے اندر شرک نہیں تھا، دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے اس نے دل نہیں لگایا تھا، دل کے اندر صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی توحید، اللہ رب العالمین ہی سے محبت. آج ہمارے دلوں کے اندر اللہ کو چھوڑ کر کے کتنے لوگوں سے محبت، اور کس طریقے سے محبت تو کئی طریقے سے ہے. عبادت کرنے کا طریقہ جو اللہ کے نبی نے بتایا ہے وہ اللہ کے ساتھ خاص ہونا چاہیے، اور اس میں کوئی بھی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے. دل کو کلیئر کرنے کے لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ آئے، اور آپ نے بتایا کہ اللہ رب العالمین دل دیکھتا ہے. اسی وجہ سے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو تم اپنے پورے شریر کو، اپنے پورے شریر، پورے جسم کو، پورے باڈی کے اوپر نظر دوڑاؤ. اس پورے باڈی کے اندر کوئی اگر ایک جسم کا ایک ٹکڑا ایسا اگر وہ صحیح ہو تو پورا جسم صحیح ہو جاتا ہے، اور اگر ایک وہ ٹکڑا اگر خراب ہو تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے. صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی وہ کون سی چیز ہے؟ آپ نے جواب دیا کہ وہ دل ہے، وہ ہارٹ جس کو کہا جاتا، دل کہا جاتا، جس کو عربی میں قلب کہا جاتا ہے. قلب، دل کے اندر اللہ سے محبت ہونی چاہیے، اور دل کے اندر اللہ ہی کے لیے محبت اور اللہ ہی کے لیے نفرت ہو. اللہ ہی کے لیے محبت کرو اور اللہ ہی کے لیے نفرت کرو. اس دل کو صاف کر کے رکھا کرو، کیونکہ قیامت کے دن ایسے لوگوں کو اللہ جنت کے اندر داخل کرے گا جس دل کے اندر کینہ نہ ہو، جس دل کے اندر بغض نہ ہو، جس دل کے اندر حسد نہ ہو، جس دل کے اندر اللہ کے علاوہ کسی اور سے محبت شرک نہ کرتا ہو، اللہ ہی سے محبت رکھتا ہو، توحید دل کے اندر بیٹھایا ہوا ہو. قیامت اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جنت کے اندر داخل کر دے گا. دل کلیئر ہونا چاہیے. اور اگر دل کے اندر نفرت ہے، دل کے اندر ریاکاری ہے، دکھاوا، اتنا بڑا جلسہ اگر آپ نے کیا ہے، اتنا بڑا جلسہ ہے، اور اگر یہ ریاکاری ہے، اگر یہ دکھاوا ہے، لوگ ہمیں بہت اچھا سمجھیں گے کہ ہم نے اتنا بڑا جلسہ کر دیا ہے، لوگ ہماری تعریف کریں گے. اگر تمہارے دلوں کے اندر یہ ریاکاری ہے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں من صلی یرائی فقد اشرک. نماز جا کر کے خانہ کعبہ کے اندر پڑھو. یہاں سے خانہ کعبہ جانے میں کتنا ٹائم لگے گا اور کتنے پیسہ خرچ ہوتے ہیں آپ کو معلوم ہے. کوئی آدمی یہاں سے کلکتہ جائے اور کلکتہ سے پلین پکڑ کر کے ڈائریکٹ جدہ چلا جائے اور وہاں سے سعودی عربیہ اور مکہ المکرمہ پہنچے اور مسجد حرام پہنچ کر کے نماز پڑھے اور نماز پڑھ کر کے گھر آئے، اسی کلیا چکر بنگال کے اندر دوبارہ واپس آئے اور لوگوں میں یہ جتلانے کی کوشش کرے دیکھو میں نے خوابہ میں 2 رکعت نماز پڑھی ہے، میں بڑا پکا سچا نمازی ہوں، مجھے تم اچھا سمجھا کرو، میں نے بہت بڑا کام کیا ہے، اور لوگوں کو تم حقیر سمجھو اور اپنے اس نماز کو پڑھنے کو تم بہت اچھا سمجھنے لگو اور لوگوں کو بتاتے چلے جاؤ میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا.
یہ ریاکاری ہے اور اس ریاکاری کو اللہ تعالیٰ برداشت نہیں کرے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من صلی یرائی فقد اشرک، جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھے تو اس نے بھی شرک کیا۔ نماز خانے کعبہ میں پڑھ رہا ہے لیکن دکھاوے کے لیے اس نے نماز پڑھے تو اس نے بھی شرک کیا ہے۔ دکھاوے کے لیے اگر اس نے عبادت کیا، صدقہ کیا ہے اور اللہ کے راہ میں اس نے دیا ہے، وَمَن تَصَدَّقَ يُرَائِي فَقَدْ أَشْرَكَ، اللہ کے نبی فرماتے جس نے دکھاوے کے لیے دیا، لوگ مجھے بڑا سخی کہیں، لوگ مجھے بڑا اللہ کے راہ میں دینے والا سمجھیں، تو اللہ کے نبی فرماتے کہ اس نے بھی شرک کیا، اس نے بھی بڑا پاپ کیا، اس نے بھی بڑا گناہ کیا۔ اللہ کے راہ میں دینا بڑا ثواب کا کام ہے، اللہ کے راہ میں خرچ کرنا بڑا اچھا کام ہے، اللہ کے راہ میں اپنے مالوں کو نکالنا یہ نیک بندوں کی پہچان ہے، یہ نیک لوگوں کی عادت ہے اور اللہ ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ لیکن اللہ کے راہ میں نکالا ہے لیکن یہ سوچتا ہو کہ لوگ مجھے کہیں اس نے مسجد بنوائی ہے اور لوگ بولتے رہے اور آدمی خوش ہوتا چلا جائے، تو میرے بھائیوں اس کو بھی شرک سے تعبیر کیا گیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ 3 طرح کے لوگ قیامت کے دن بلائے جائیں گے، قیامت کے دن بلائے جائیں گے 3 طرح کے لوگ، ان میں سے ایک ہوگا عالم ہوگا، اس کو بلایا جائے گا اور بلانے کے بعد اس سے کہے گا، حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کو بیان کرتے سمے بے ہوش ہو جا رہے ہیں، حضرت ابو ہریرہ کے چہرے پہ لوگوں نے پانی ڈالا، پھر حضرت ابو ہریرہ کھڑ کر کے بیٹھ گئے اور جیسے سنانے کی کوشش کی کہ میں نے جناب محمد رسول اللہ سے یہ حدیث سنی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کا منظر ہوگا اور قیامت کے دن 3 طرح سے لوگ بلائے جائیں گے، اور 3 طرح کے لوگوں میں سے پہلا آدمی جو ہوگا وہ عالم دین ہوگا، یا دین کو جاننے والا عالم ہوگا، دین کو جاننے والا عالم ہوگا، اس کو بلایا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا کہ تم نے دنیا میں کیا کیا؟ وہ عالم کہے گا کہ اللہ میں نے علم سیکھا، میں نے قرآن پڑھا، میں نے قرآن سکھایا اور میں نے علم حاصل کیا، اور لوگوں میں اللہ میں نے تیرے دین کو پہنچایا، میں نے جگہ جگہ پہ جا کر کے میں نے تقریریں کی ہے، میں نے لوگوں کو سمجھایا ہے۔ اللہ کہے گا تو جھوٹ بولتا ہے، تو جھوٹ بولتا ہے۔ کہے گا کیسے اللہ؟ اللہ کہے گا میرے بندے تم نے دنیا میں تقریر اس وجہ سے کی تاکہ تجھے لوگ بڑا بختہ کہیں، لوگ تجھے بڑا عالم کہیں، لوگ تجھے بڑا مفتی کہیں، لوگ تجھے بڑا عالم کہیں، بہت بڑا خطیب تجھے کہیں۔ تم تقریر کرتے تھے تو شہرت کے لیے کیا کرتے تھے، تم تقریر کیا کرتے تھے تو اپنے شہرت کے لیے تقریر کیا کرتے تھے، لوگ کہیں کہ کتنا اچھا تقریر کرتا ہے، کتنا اچھا خطیب ہے۔ تم نے شہرت کے لیے، دکھاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے، تم نے شو کے لیے یہ کام کیا ہے، تم نے ریاکاری کے لیے یہ کام کیا ہے، اس وجہ سے تم کو دنیا میں شہرت مل گئی، تمہیں دنیا میں نام مل گیا، تمہیں دنیا میں پیپروں کے اندر تم آ گئے، لوگوں کی زبان میں تم آ گئے، تمہیں دنیا میں سب کچھ مل گیا، یہاں کچھ نہیں اب تمہیں ملے گا۔ فرشتے سے کہے گا او میرے فرشتوں اس عالم دین کو پکڑو اور جہنم کے اندر ڈال دو، کیونکہ اس نے دنیا میں جو کام کیا دکھاوے کے لیے کیا ہے۔ دیکھیے تقریر کرنا کتنا اچھا کام ہے، لیکن دکھاوے کے لیے اگر یہ کام کر رہے ہو تو جہنم میں۔ آج کل بتائیے لوگ دکھاوے کے لیے ہی زیادہ تر کام کرتے ہیں، کوئی بھی کام ہو، شادی بیاہ ہو تو شادی بیاہ کو بھی دکھاوے کے طور پر کس طریقے سے کیا جاتا ہے۔ جو چیز 1000 روپے میں، 2000 روپے میں، 50,000 روپے میں ہو سکتا ہے، شادی بیاہ میں آپ دیکھیے کتنے فضول خرچیاں ہوا کرتی ہے۔ ہاں اتنے فضول خرچی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ اس جلسے کے اندر ڈیکوریٹ آپ دیکھیے، اور بھی جلسوں کے اندر میں دیکھتا ہوں اتنے ڈیکوریٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ بھی ایک فضول خرچی ہے،
اتنا فضول خرچی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جو ضرورت ہے اس کو آپ کیجئے اور ضرورت کے باہر کی چیزوں کو آپ ڈیلیٹ کیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی والی زندگی دیکھیے۔ اگر محمد رسول اللہ چاہتے تو آپ کو اس پہاڑ کو بھی سونا بنا دیا جاتا، احد پہاڑ کو بھی اللہ تعالیٰ سونا بنا دیتا، ہاں اللہ تعالیٰ اس پہاڑ کو بھی سونا بنا دیتا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی میں سو کر کے زندگی کاٹا کرتے تھے، سو کر کے زندگی کاٹا کرتے تھے۔ کسی صحابی نے پوچھا تھا کہ اللہ کے نبی میں نے الگ الگ ملکوں میں جا کر کے دیکھا ہے اور ان کو میں نے پایا ہے وہاں کی بادشاہ موٹے موٹے قالین میں اور آرام دہ بستروں میں سویا کرتے ہیں، آئے اللہ کے نبی آپ کہیں تو آپ کے لیے بھی قالین لا کر کے دے دو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا مالی والی دنیا، مالی میرے لیے مال اور دنیا کچھ بھی نہیں ہے، مجھے مال سے اور دنیا سے مجھے کوئی مطلب نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں ذرا غور کرو اور سوچو، آج ریاکاری ہمارے یہاں شامل ہے، آج علماء کے اندر بھی ریاکاری آ چکی ہے، عوام کے اندر بھی ریاکاری آ چکی ہے۔ دوسرا آدمی کو بلایا جائے گا جو اللہ کے راہ میں شہید کر دیا جائے گا، اللہ کے راہ میں شہید کیا ہوا ہوگا۔ شہید اللہ کے راہ میں کوئی آدمی اگر شہید کر جائے تو ڈائریکٹ جنتی ہے، کتنوں بھی گناہ کیا ہو، شرک اگر نہ کیا ہو، کتنوں گناہ کیا ہو، اور اگر وہ اللہ کے راہ میں قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس آدمی کو اللہ تعالیٰ جنت کے اندر داخل کرے گا۔ حدیث کے الفاظ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا تمسہم النار عین بکت من خشیت اللہ، دو آنکھیں جہنم میں جا نہیں سکتی ہے، یا یہ کہہ لو دو طرح کے لوگ جہنم میں نہیں جائیں گے، دو قسم کے لوگ جہنم میں نہیں جائیں گے۔ ایک آدمی وہ ہوگا جو اللہ کو یاد کر کے رونے والا ہوگا، وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ جو آدمی اللہ کو یاد کر کے، جہنم کو یاد کر کے، عذاب قبر کو یاد کر کے روتا ہوگا، وہ آدمی جہنم میں نہیں جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَعَيْنٌ بَاتَتْ تَحْرُسُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جو اللہ کے راہ میں، اللہ کے راستے میں اپنے آپ کو شہید کر دیا گیا ہو، جس نے اللہ کے راہ کے لیے، اللہ کے راستے کے لیے پہرہ داری کی ہو اور اسی میں اس کی زندگی کٹی ہو، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ یہ بھی آدمی جہنم میں نہیں جائے گا، جنت میں جائے گا۔ شہید کا اتنا بڑا مرتبہ ہے، اتنا مرتبہ، اتنا بڑا مرتبہ ہے کہ قبر سے اٹھایا جائے گا تو حساب و کتاب بھی نہیں، ڈائریکٹ جنت کے اندر چلا جائے گا۔ لیکن میرے بھائیوں اگر ریاکار ہوگا تو ایسے کو بلا کر کے اللہ تعالیٰ پوچھے گا تم نے دنیا میں کیا؟ اس نے جواب دے گا کہ اے اللہ میں نے دنیا کے اندر، اے اللہ میں دنیا میں تیرے دین کے لیے میں لڑا اور لڑتے لڑتے میں شہید کر گیا، میری گردن کٹ گئی، میں تیرے راہ میں مر گیا۔ اللہ کہے گا تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے دنیا میں اس وجہ سے تم نے یہ کام کیا تاکہ لوگ تمہیں شہید کہلائیں، تاکہ دنیا میں تمہیں شہید کہیں، تمہیں دنیا میں بہادر کہیں، دنیا میں تمہیں جری کہیں، دنیا میں تمہیں بڑا پہلوان کہیں، اسی وجہ سے تم نے یہ کام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا تم نے دنیا میں شہرت پالی، تیرا بڑا بڑا لسٹوں کے اندر شہید نام لکھا جاتا تھا، لیکن آج تجھے شہیدوں کے اندر شامل نہیں کیا جائے گا۔ اٹھائے گا اس کو اور اس کو بھی جہنم کے اندر ڈال دے گا۔ ایسے ایک مالدار آدمی کو اگر مال دیا اللہ کے راہ میں، اگر اللہ نے آپ کو مال دیا ہے تو بڑی اچھی بات ہے، مال اللہ کے راہ میں خرچ کرو، لیکن اللہ سے دعا مانگو کہ اللہ اس مال کو جو میں نے تیرے راہ میں دیا، جلسوں میں دیا، مدرسوں میں دیا، مسجدوں میں دیا، اے اللہ قبول کر لے۔ اللہ ریاکاری میں نہ لکھنا، یہ تم اللہ سے دعا کیا کرو۔ نماز پڑھنے کے بعد نماز کے لیے بھی تم دعا کرو، کوئی کام کرو، کام کرنے کے بعد اللہ سے دعا کرو اے اللہ ہماری اس عبادت کو تو قبول کر لے۔ مال خرچ کرنے والا اگر یہ سوچتا ہو کہ میں نے بڑا کام کیا ہے اور لوگ مجھے بہت ہی بڑا سخی سمجھیں، بڑا
اللہ کے راہ میں دینے والا سمجھیں۔ تو اگر تمہاری یہ سوچ ہے اور تیرے دل کے اندر یہ خیال لاتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایسی آدمی کو بلایا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا تم نے دنیا میں کیا کیا؟ تو وہ کہے گا کہ اللہ میں نے تیرے راہ میں اور دین کے لیے میں نے اپنے مال کو خرچ کر دیا۔ اللہ کہے گا تو جھوٹ بولتا ہے، اور اس کو بھی اللہ تعالیٰ پکڑ کر کے جہنم کے اندر ڈال دے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ دل دیکھتا، تیرے دل کے اندر تیری نیت دیکھتا ہے، تم کس نیت سے کون کیا کام کر رہے ہو۔ نیت اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتا، دل دیکھتا ہے۔ آج ڈر نہیں ہے ہمارے دلوں کے اندر۔ ابھی 14 فروری آنے والا ہے، 14 فروری، اس کو لوگوں نے نام دے دیا ویلنٹائن ڈے۔ اور کتنے مسلمان لڑکے اور لڑکیاں، کتنے مسلمان لڑکے اور لڑکیاں آپس میں محبت کے کارڈ کو بانٹتے ہیں۔ اس دن زناکاری عام ہو جاتی ہے، اور یہ مسلمان طبقہ کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو دل دیکھ رہا، اللہ عمل بھی دیکھ رہا، سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ ابھی آپ سوشل میڈیا پر کچھ تحریریں پڑھ رہے ہوں گے، ہندو لڑکا ہے، مسلم لڑکی ہے، دونوں کا شادی ہو رہا ہے، کارڈ بھی لوگوں میں وائرل ہو گیا ہے۔ ایک مسلم لڑکی اپنا نام بدل کر کے باقاعدہ شادی کر کے رہ رہی ہے اور بولتی ہے کہ اسلام دھرم ٹھیک نہیں ہے۔ ایسی بھی مسلم لڑکیاں ہیں۔ غور کیجئے میرے بھائیوں، دل کے اندر اسلام کی محبت ڈالو، اسلام کی محبت ڈالو، اور اپنے دلوں کے اندر اللہ کی محبت ڈالو، رسول کی تم محبت ڈالو۔ ہاں، محبت اللہ کی ڈالو، رسول کی ڈالو۔ عبداللہ ذو البجازین کا بھی نام آپ نے سنا ہوگا، جو اپنے چچا کی بکریوں کو، ان کے جانوروں کو چرایا کرتا تھا۔ عبداللہ ذو البجازین جو اپنی چچا کی بکریوں کو، ان کے جانوروں کو چرایا کرتا تھا۔ عبداللہ ذو البجازین نے جب محمد رسول اللہ کے جملے کو سنا، جب اس نے سنا کہ عرب کی دھرتی کے اندر ایک رسول آیا، ایک پیغمبر آیا ہے، اور بڑی اچھی اچھی باتیں کیا کرتا ہے، بڑی پیاری پیارے باتیں کیا کرتا ہے، عبداللہ ذو البجازین نے یہ باتیں سنی اور لوگوں سے سنا، اور محمد رسول اللہ کے جملے ان کے کانوں میں آئے۔ اس نے اپنے چچا سے کہا، میرے چچا، اسلام بڑا اچھا مجھے لگتا ہے، اسلام کی باتیں مجھے بڑی اچھی لگتی ہے، آئی میرے چچا آپ بھی اسلام قبول کر لیجئے اور ہم بھی اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ چچا نے کہا، کون سی بات کر رہے ہو؟ ہرگز اس طرح کی باتیں مت کرنا۔ کہا کہ چچا میرا دل نہیں مان رہا ہے 360 مورتیوں کی عبادت کرنا، ہم اپنے ہاتھوں سے بنائیں، مورتی بنائیں اور اسی کے سامنے ہم سجدہ کریں، یہ کیسے برداشت ہوگا؟ یہ تو عقل اور کھوپڑی کی باہر کی بات ہے کہ ہم خود اپنے ہاتھوں سے بنائیں، اور جو چلنے کی طاقت نہیں رکھتا ہو، بولنے کی طاقت نہیں رکھتا ہو، ہم اس کے سامنے سجدہ کریں۔ آئی میرے چچا جان، ہم ایک اللہ کے سامنے کیوں نہ سجدہ کریں، ایک اللہ کو اپنا رب کیوں نہ مان لیں؟ چچا نے کہا، ہرگز یہ کام مت کرنا ورنہ سمجھ جاؤ بہت برا ہوگا تمہارے ساتھ۔ ایک دن دیکھا، 2 دن دیکھا، 3 دن دیکھا، عبداللہ ذو البجازین نے، جس کا نام عبد العزیٰ تھا، اس عبداللہ نے ایک دن فیصلہ کر لیا، کہا کہ زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، یہ میرا چچا میری زندگی کا مالک تو نہیں ہے، چلو نہیں کھلائے گا، نہیں پلائے گا، نہیں اپنے گھر میں رہنے دے گا، کیا ہوا؟ محمد رسول اللہ کے پاس جا کر کے وہیں پہ زندگی کاٹوں گا، یہ سوچنا تھا۔ اس نے اسی وقت کلمہ پڑھ لیا، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اس نے یہ کلمہ پڑھ لیا، اور چچا کو جیسے معلوم ہوا کہ میرا بھتیجے نے یہ کلمہ پڑھ لیا، اشہد اللہ الہ الا اللہ، اس نے اس بھتیجے
بھتیجے کے اوپر ظلم کرنا شروع کر دیا اور اس بھتیجے سے کہا کہ اے لڑکے اب تم اپنے کپڑے کو اتارو کیونکہ یہ کپڑا میں نے تمہیں دیا ہے. کپڑا اتروایا اس نے, اوپر سے ایک ایک کر کے اتروایا اور نیچے سے بھی پورا کا پورا اتروا دیا. عبداللہ کو بالکل ننگا کر دیا. اس چچا نے کہا کہ اگر کلمہ کا انکار کر دو, کلمہ کا انکار کر دو اور اپنے اس دل میں 360 مورتیوں کی محبت کو ڈال لو تو ہم تمہیں اپنے گھر میں رہنے کی جگہ دے دیں گے, ہم تمہیں اپنا سب کچھ دے دیں گے, تم ایک اللہ کی عبادت کرنا چھوڑ دو. بھتیجے نے اور اس لڑکے نے کہا کہ نہیں آئی میرے چچا یہ ہو نہیں سکتا ہے, میں اللہ کو اللہ مان لیا ہوں اور اس دل میں اللہ کی محبت آ گئی ہے, اب جو چاہو سو کر لو میرے چچا, میں اسلام کو چھوڑ نہیں سکتا ہوں. وہاں سے نکلا اور اپنی ماں کے پاس پہنچا. رات کی تاریکی تھی, آواز لگائی اور میری امی جان او میری ماں سنو. ماں نے دروازہ کھولا, رات کی تاریکی میں اپنے بیٹے کو, جوان بیٹے کو ننگا پایا. بیٹا یہ کام تجھ تیرا, یہ حشر تیرا کس نے کیا, کون ہے یہ ظالم, ہمیں تو بتاؤ. بیٹے نے کہا کہ ماں کوئی دوسرا نہیں ہے تو میرا چچا ہے, اسی نے میرے ساتھ یہ ظلم کیا ہے, اسی نے مجھے ننگا کیا ہے. ماں نے کہا کہ بیٹے تم یہ بتاؤ تمہارا پاپ کیا, تمہارا جرم کیا, تمہاری غلطی کیا ہے. بیٹے نے کہا کہ ماں غلطی بہت بڑی نہیں ہے, صرف غلطی یہ ہے کہ میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے, لا الہ الا اللہ میں نے اپنی زبان سے اقرار کر دیا ہے اور اس دل میں اللہ کو میں نے بسا لیا ہے اور اس دل کے اندر 360 مورتیوں کی محبت کو ختم کر دیا ہے. ماں نے ایک دروازہ بند کر لیا, کہا کہ بھاگ جا یہاں سے, یہاں بھی تمہیں کوئی جگہ نہیں مل سکتی ہے, جا یہاں سے, تمہیں یہاں بھی کوئی جگہ نہیں مل سکتی ہے, بھاگ یہاں سے, کیونکہ تم 360 مورتیوں کی توہین کر رہے ہو, ہم تمہیں کچھ بھی نہیں دیں گے. بیٹا چیخ کر کے کہتا ماں تیرا دودھ میں نے پیا ہے. آئی میری ماں کچھ نہیں تو ایک چادر ہی دے دو. ماں نے اندر ہی سے ایک چادر پھینک دی اور کہا بھاگ جا, اپنا چہرہ مت دکھانا. بیٹے نے اس چادر کو لیا اور چادر کو 2 ٹکڑے میں بانٹ دیا, ایک ٹکڑا اس نے اوڑھ لیا اور دوسرا ٹکڑا اس نے پہن لیا اور یہاں سے محمد رسول اللہ کے دربار میں پہنچتا ہے. صبح کے وقت فجر کے وقت پہنچتا ہے. اللہ کے نبی نے نماز پڑھائی اور نماز پڑھانے کے بعد اللہ کے رسول جیسے پلٹے, آپ کی نظر اس نوجوان کے اوپر پڑی. اللہ کے رسول پلٹ کر کے آئے اور آنے کے بعد حضرت عبداللہ سے پوچھتے بتاؤ تم کون ہو. اس نے جواب دیا اے اللہ کے رسول میرا نام عبداللہ عبد العزیٰ ہے. اے اللہ کے رسول میرے اوپر بڑا ظلم ہوا ہے, میں نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا, اس کے بعد میرے چچا نے مجھے بے گھر کر دیا, میرے کپڑے کو مجھ سے چھین لیا, مجھے ننگا کر دیا, میرے پیسے کو لے لیا, سب کچھ اس نے لے لیا, میری ماں نے بھی مجھے گھر سے نکال دیا. اللہ کے نبی نے یہ پوری داستان سنی. اللہ کے نبی نے اس کو اپنے گلے سے لگایا اور اللہ کے نبی نے کہا کہ عبداللہ آج سے تیرا نام عبد العزیٰ نہیں عبداللہ نام رکھتے, عبداللہ ذوالبجادین تیرا نام رکھتے ہیں کیونکہ تم نے 2 چادر اوڑھ کر کے آئے ہو. میرے پیارے ساتھیوں, دل کے اندر اللہ کی محبت آنے کے بعد دنیا کی محبت نہیں آ سکتی ہے. دیکھیے آپ غور کیجیے, لیکن آج ہمارا دل دنیا میں لگا ہوا ہے. قیامت کے دن, قیامت کے دن جب یہ سورج جس کی گرمی ہم اور آپ برداشت نہیں کر سکتے, جس کی گرمی اور تپش کو ہم اور آپ برداشت جون اور جولائی کے مہینے میں کر نہیں سکتے, یہ سورج اتنا قریب ہوگا, اتنا قریب ہوگا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سورج کی گرمی سے آدمی پریشان ہو جائیں گے. سورج کی گرمی سے
اس دن سایہ کسی کو نہیں ملے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ خاص خاص بندوں کو اور خاص خاص بندیوں کو اللہ سایہ عطا کرے گا۔ خاص خاص بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سورج کی گرمی سے بچائے گا۔ ان میں سے کون ہے؟ امام العادل، انصاف کرنے والا بادشاہ۔ ایک انصاف کرنے والا بادشاہ یا انصاف کرنے والا کوئی بھی ہو سکتا ہے، آپ کے یہاں سردار سمجھ لیجئے، انصاف کرنے والا سردار۔ آج کی ہاں جس کو پیسہ مل گیا اسی کی طرفداری ہونے لگتی ہے، موٹا پارٹی ہے، بڑا آدمی ہے، دو لوگوں نے فیصلہ لے کر کی آیا ہے تو جس نے پیسہ دیا، جو پیسہ والا آدمی ہے اسی کی طرف فیصلہ سنا دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک عورت نے جس کا نام فاطمہ تھا، اس نے چوری کر لی تھی۔ فاطمہ نے چوری کر لی تھی۔ بنو مخزومیہ کی وہ عورت تھی، بڑے خاندان گھرانے کی عورت تھی، اور اس نے چوری کر لی تھی۔ چوری کرنے کی وجہ سے اللہ کے نبی کا قانون تھا، اور اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، اللہ کے رسول نے فرمایا تھا، چوری کرنے والے کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا۔ اس کے خاندان والے کو پتا چلا تو خاندان والا کہنے والا، ہم اس علاقے میں سب سے زیادہ خاندان معاملے میں سب سے زیادہ اونچے طبقے کے لوگ ہیں، اگر ہماری عورت کا ناک کاٹ دیا جائے، ہاتھ کاٹ دیا جائے تو ہم تو سب کے سب ذلیل ہو جائیں گے، ہماری ناک کٹ جائے گی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے ہماری عورت کے ہاتھ کو کاٹا جائے؟ اس نے ایک آدمی کو پکڑا جس کا نام اسامہ تھا، اس نے پکڑا اور کہا، جاؤ محمد رسول اللہ کے پاس اور کہنا کہ جتنا پیسہ چاہیے، جتنا دینار و درہم چاہیے، جو کچھ چاہیے دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن اپنا فیصلہ رسول بدل دیجئے، اس عورت کا ہاتھ نہ کاٹیے۔ رسول اکرم کے پاس یہ اسامہ پہنچے، اور اسامہ پہنچنے کی بعد اللہ کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے رسول، آپ اپنا فیصلہ جو آپ نے کیا ہے اس کو نظر ثانی کر لیجئے۔ وہ بڑے خاندان گھرانے کی عورت ہے، اے اللہ کے رسول، بہت سے لوگ آئے ہوئے تھے آپ کے پاس تو وہ پہنچ نہیں پائے، بلکہ انہوں نے مجھے بھیجا ہے اس کا ہاتھ نہ کاٹا دیا جائے، کچھ لے دے کر کے چھوڑ دیا جائے۔ اللہ کے نبی غصے سے لال پیلے ہو گئے، اور اللہ کے نبی باہر نکلتے ہیں اور لوگوں کے درمیان میں آپ نے خطبہ دیا، اور ایسا خطبہ دیا آپ نے فرمایا کہ سنو اے لوگوں، یہ تم نے کیسے سوچ لیا کہ ہم اپنے فیصلے کو بدل بھی سکتے ہیں؟ یہ اللہ کا قانون ہے اور اللہ کے قانون کو ہم بدل نہیں سکتے ہیں۔ سنو، تم سے پہلے اسی وجہ سے لوگ ہلاک و برباد ہو گئے کہ وہ لوگوں کے درمیان جب کسی امیر کا فیصلہ آیا کرتا تھا اس کو چھوڑ دیا کرتے تھے، اور کسی غریب کا فیصلہ آیا کرتا تھا اس کے اوپر حد جاری کر دیا کرتے تھے۔ سنو، یہ تو فاطمہ بنو مخزومیہ کی عورت ہے، اگر یہ فاطمہ میری بیٹی ہوتی، محمد کی لاڈلی ہوتی، محمد کی بیٹی ہوتی، تو سنو اے مکہ کے لوگوں، میں محمد کی بیٹی، اپنے اس بیٹی فاطمہ کے ہاتھ کو بھی میں کاٹ دیتا، لسرقت یدا، میں اس بیٹی کے ہاتھ کو بھی میں کاٹ دیتا، اور انصاف کا میں جنازہ نہیں نکالتا، انصاف کو میں باقی رکھتا، کیونکہ یہ انصاف اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ یہ کون کرے گا؟ جس کے دل کے اندر اللہ کا ڈر ہوگا، تب انسان یہ کام کر سکتا ہے۔ اللہ کا ڈر نہیں ہے اور دل کے اندر دنیا کی چاہت اور دنیا میں لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش کرے گا تو انسان بہت کچھ کر جائے گا۔ اگر اللہ کا ڈر ہوگا تو انسان انصاف کو ختم نہیں کر سکتا، انصاف باقی رکھے۔ اب دوسرا آدمی دیکھیے، وَرَجُلٌ شَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ، ہاں ایک دوسرا آدمی وہ ہے، نوجوان ہے، جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزاری ہوئی ہوگی۔ آج ہمارے جوانوں کی زندگی، ہمارے نوجوان نسلوں کی زندگی چوراہوں میں، پارکوں میں، بازاروں میں کٹ رہی ہے،
کالجوں میں اپنی بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ کے ساتھ ان کے انجوائے کرتے ہوئے زندگی کٹ رہی ہے۔ آذان کی آواز سننے کے بعد ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے، آذان سننے کے بعد کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مسجدیں ہماری ویران ہیں، مسجدوں سے آذان کی آواز آیا کرتی ہے، عبادت میں نہیں گزر رہی ہے۔ آج کے نوجوانوں کی زندگی موبائل میں کٹ رہی ہے، کوئی موبائل میں فری فائر گیم میں اپنی زندگی بتا رہا ہے، کوئی شارٹ ویڈیو دیکھنے میں اپنی زندگی بنا رہا ہے، کوئی شارٹ ویڈیو بنا کر کے اپلوڈ کرنے میں اپنی زندگی کاٹ رہا ہے، کوئی شراب پینے میں مست ہے، کوئی جوا کھیلنے میں مست ہے، کوئی عشق لڑانے میں مست ہے۔ یہی ہمارے نوجوان نسلوں کا معاملہ بن چکا ہے۔ ہمارے نوجوان اپنی زندگی کو برباد کر رہا ہے، کوئی کسی لڑکی کے پیچھے تو دیوانہ ہے، کوئی لڑکی کسی لڑکا کے پیچھے دیوانی ہے، اور یہی چل رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے دن اس آدمی کو جگہ ملے گی جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزاری ہوئی ہوگی، اللہ کی عبادت میں گزاری ہوئی ہوگی۔ آپ ذرا دیکھیے، اللہ کی عبادت میں زندگی کاٹنے والے بہت سے لوگ آئے، ہاں اللہ کے راہ میں زندگی گزارنے والے اور اللہ کے راہ میں اپنی زندگی کو ختم کرنے والے اور اللہ کے راہ میں اپنی زندگی گزارنے والے دنیا میں بہت سے لوگ گزر چکے ہیں۔ ہاں اللہ کے راہ میں زندگی گزارنے والے ایسے بھی لوگ آپ کو ملیں گے، ایسے عقبہ ابن عامر ہے۔ ہاں عقبہ ابن عامر جو کہ بکریاں چرایا کرتے تھے، لیکن میرے بھائیوں اس نے سنا کہ محمد رسول اللہ آخری نبی بن کر کے آئے ہیں، آخری رسول بن کر کے آئے ہیں، بڑی اچھی باتیں کیا کرتے ہیں۔ اس نے اپنی بکریوں کو اپنے دوستوں میں بانٹ دیا اور کہا کہ میں تجارت نہیں کروں گا، میں جا کر کے اللہ کے رسول کی حدیثیں سن لیتا ہوں، اللہ کے رسول کے پاس رہوں گا، میں دین سیکھوں گا، اسلام سیکھوں گا، اسی کے پر عمل کروں گا اور اللہ کے لیے اپنی جوانی کا ختم کروں گا۔ اللہ کو یہ عمل پسند ہو جائے گا تو مجھے جنت دے دے گا۔ میرے بھائیوں عقبہ ابن عامر آیا اور اللہ کے رسول سے کہا کہ اللہ کے رسول مجھے اپنے پاس رکھ لیجئے، اصحاب صفہ میں مجھے جگہ دے دیجئے۔ حضرت عقبہ ابن عامر کو اللہ کے رسول نے اصحاب صفہ کے اندر جگہ دے دی اور حضرت عقبہ ابن عامر رسول سے حدیثیں سننے لگے اور سیکھنے لگے۔ اس نے اپنی جوانی اللہ کے راہ میں اس نے گزار دی۔ میرے پیارے ساتھیوں غور کرو، آج ہمارے جوانوں کی زندگی کہاں کہاں کٹ رہی ہے۔ دیکھیے آپ، جوانوں کی زندگی برباد ہو رہی ہے۔ وَرَجُلٌ شَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ، اور ایسا جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہوئی ہوگی۔ آج اللہ کی عبادت میں زندگی کٹ رہی ہے ہمارے جوانوں کی۔ جوانوں چھوڑو، بزرگوں کی زندگی نہیں کٹ رہی ہے۔ آذان کی آواز آتی ہے، مسجدیں ویران ہیں، مسجد کے ممبر بنے ہوئے ہیں، مسجد کے مصلی، مسجد کے متولی بنے ہوئے ہیں، مسجد کے خزانچی بنے ہوئے ہیں، لیکن مسجد میں نماز ہی نہیں ہے۔ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں جاتے، مسجد ویران ہے میرے بھائی۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ انما یعمر مساجد اللہ، مسجدوں کو تعمیر کون لوگ کرتے ہیں؟ مسجدوں کو کون لوگ آباد کیا کرتے ہیں؟ مسجدوں کو دیکھ ریکھ کرنے والے کون لوگ ہیں؟ اللہ کہتا من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ کے اوپر ایمان رکھتا ہو اور آخرت کے اوپر ایمان رکھتا ہو، جو ایک اس بات کے اوپر یقین رکھتا ہو کہ مرنے کے بعد ہمیں اللہ کے پاس جانا ہوگا، وہ مسجدوں کی دیکھ ریکھ کرتے ہیں، وہ مسجدوں میں جا کر کے 5 وقت کی نمازیں پڑھا کرتے ہیں اور مسجدوں کی صفائی ستھرائی میں دھیان دیا کرتے ہیں۔ کون لوگ؟ جو اللہ پر ایمان لانے والے اور ایمان لانے کے ساتھ ساتھ آخرت کے اوپر یقین رکھنے والے۔ ایک دن آئے گا اللہ کے پاس مجھے جانا پڑے گا، یہی لوگ مسجدوں کو آباد کیا کرتے ہیں،
اب بتاؤ جوانوں، کیا تم مسجدوں میں جا کر کے کبھی جھاڑو بھی لگا دیا کرتے ہو؟ کبھی مسجدوں کو صاف ستھرا بھی کر دیا کرتے ہو؟ کبھی مسجدوں کی چٹائی کو اٹھا بھی دیا کرتے ہو؟ کبھی مسجدوں میں جا کر کے مسجدوں کے پنکھوں کو اچھا کر دیا کرتے ہو؟ اپنے گھروں کو تو تم صاف ستھرا کیا کرتے ہو، لیکن تمہیں توفیق نہیں ہوا کرتی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن، اس دن قیامت کے دن جن لوگوں کو اللہ عرش کے نیچے جگہ دے گا، اس دن ایسے جوانوں کو جگہ دے گا، وَشَابٌ نَشَا فِي عِبَادَتِ رَبِّهِ، جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزاری ہوئی ہوگی، جس نے اپنی جوانی کو عیاشی میں برباد نہ کیا ہوگا، زناکاری کے اڈوں میں نہ گیا ہوگا، شراب کے اڈوں میں نہ گیا ہوگا، اور اسی طریقے سے جوا کے اڈوں میں نہ پہنچا ہوا ہوگا۔ آج جوانوں کو دیکھو، جوا کے اڈے میں یہ مسلمان نوجوان، زنا کے اڈوں میں دیکھو یہ مسلمان نوجوان ہیں، اور اسی طریقے سے شراب کے اڈوں میں دیکھو تو مسلمان لڑکی آپ کو ملیں گے۔ مسلمان لڑکے تو چھوڑو، آج مسلمان لڑکیاں بھی سگریٹ پیتے ہوئے نظر آ رہی ہے، اور آج مسلمان لڑکی بھی شراب پیتی ہوئے نظر بھی آ رہی ہے، اور زنا کے دلدلوں کے اندر یہ مسلمان لڑکیاں بہت سے زیادہ ڈوبی ہوئی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اپنی جوانی کو برباد مت کرو، کیونکہ اس جوانی کو بچا کر کے رکھو اور اللہ کی عبادت میں گزار دو، مرنے کے بعد تمہیں کام آئے گا۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا اس دن جن لوگوں کو جگہ ملے گا ان میں سے ایک آدمی وہ ہوگا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، جن کا دل مسجدوں میں لگا ہوا ہو، نماز پڑھ کر کی آیا، ظہر کی نماز پڑھ کر کی آیا، کام میں لگا ہے لیکن دل مسجد میں لگا ہے، اور جب ابھی عصر کی اذان ہوگی میں نماز پڑھنے کے لیے جاؤں گا، عصر سے پہلے اپنا کام مکمل کر لے، عصر کی نماز پڑھ کر کی آئے، مغرب کی نماز میں دھیان لگا ہوا ہو، مغرب کی نماز پڑھ کر کی آئے، عشاء کی نماز میں دھیان لگا ہوا ہو، عشاء کی نماز پڑھ کر کی آئے، فجر کی نماز میں دھیان لگا ہوا ہو، آدمی الارم لگا کر کے سوئے کہیں فجر کی نماز نہ چھوٹ جائے۔ آج ہمارے نوجوان 12 بجے رات تک جاگتے ہیں، اور 12 بجے رات 1 بجے رات ہمارے نوجوان سو رہے ہیں، اور صبح 8-10 بجے ہمارے نوجوان نسل اٹھ رہی ہے، فجر کی نماز سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، غور کرو، یہ دل جس کو ہارٹ کہا جاتا ہے، جس کو قلب کہا جاتا ہے، اللہ کے نبی نے اسی دل کے بارے میں فرمایا تمام لوگوں کا دل جتنے بھی دنیا کے اندر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے 2 انگلیوں کے بیچ میں رہتا ہے، 2 انگلیوں کے درمیان میں اللہ تعالیٰ انسان کے دلوں کو رکھتا ہے، اور اس دل کو پلٹتے رہتا ہے، ادھر سے ادھر کرتے رہتا ہے۔